السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مہوش وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے مہوش وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے۔ تو آئیے سنتے ہیں آج بہت پر اسرار کہانی۔ ایک گاؤں تھا جس میں چند ہی گھر تھے اور اس گاؤں میں نزدیک ہی قبرستان تھا۔ قبرستان کے نزدیک ایک مال فارم تھا۔ فارم کا مالک اکثر باہر رہتا، اس نے اپنا فارم ایک ملازم کو سونپا ہوا تھا۔ قبرستان سے تھوڑا آگے چند گھر بھی تھے۔ مال اتنا بڑا تھا، رات کو اس ملازم کو 12 یا 1 بجے تک کام کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں فوتگی ہوئی۔ 70 سالہ بزرگ فوت ہو گئے۔ ان کے جنازے کے بعد ان کو دفنا دیا گیا۔ رات کے 12 بجے ملازم کام میں مصروف تھا۔ اس نے قبرستان کی طرف کسی کو جاتے دیکھا۔ وہ تھوڑا پریشان ہوا، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ پھر سوچا شاید کوئی باہر گیا ہو، واپسی پر لیٹ ہو گیا ہو اور اس وقت وہ گھر اپنے جا رہا ہو۔ یہ سوچ کر اپنے کام میں لگ گیا۔ جب صبح ہوئی، گاؤں میں بات چل رہی تھی کہ کل جو بزرگ وفات پہ گئے، شام کو ان کی قبر پہ کوئی چھیڑ خانی کر گیا۔ فارم کے ملازم نے بھی بات سنی۔ اسے شام کو زیادہ بندہ یاد آیا، لیکن معمولی بات سمجھ کر کسی کو نہیں بتایا۔ پھر دن گزرتے رہے۔ تقریباً 22 دن بعد پھر ایک 90 سال کی خاتون فوت ہوئی۔ ان کا جنازہ پڑھا کر دفنا دیا گیا۔ رات کو تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ ملازم نے پھر سے کسی کو قبرستان جاتے دیکھا۔ اس بار تھوڑا سا آگے جا کے دیکھا تو وہ ایک خاتون تھی، کالے برقعے میں، تیزی سے جا رہی تھی۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ اس وقت خاتون کہاں جا رہی ہوگی۔ آگے مزید نہیں گیا کہ خاتون غلط نہ سمجھ لے۔ واپس آ کر سوچنے لگا اور سوچتے سوچتے اس کو نیند آ گئی۔ صبح کو جب گھر کی طرف جا رہا تھا ملازم، تو اس نے کچھ لوگوں سے باتیں سنی کہ اس قبر سے بھی چھیڑ خانی کی گئی ہے۔ کوئی تو مسئلہ ضرور ہے۔ پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ قبر کھود کر دیکھا جائے مردہ دفن ہے یا نہیں، لیکن وہاں کے بزرگوں نے روک دیا کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ آگے سے اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر کوئی حل ڈھونڈیں گے۔ ملازم نے سوچا ہو نہ ہو یہ اسی عورت کا کام ہو سکتا ہے جو فوتگی کی رات ہی مجھے قبرستان میں جاتی دکھتی ہے۔ اس نے عہد کر لیا اگلی بار اس کا پیچھا کروں گا۔ چند دن بعد پھر سے فوتگی ہوئی۔ ایک نوجوان انسان ہارٹ اٹیک سے وفات پا گیا۔ اس کو جنازے کے بعد دفنا دیا گیا۔ رات کے 1:30 بج گئے تھے۔ ملازم اس کے انتظار میں بیٹھا تھا اور سوچوں میں گم تھا کہ وہی عورت اسے نظر آئی، آج بھی کالے برقعے میں تھی اور قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ ملازم نے سوچا آج پتہ ضرور لگاؤں گا کہ یہ عورت قبرستان کیا کرنے جاتی ہے۔ ملازم اٹھا اور اس کے پیچھے چھپ کر چلنے لگا۔ وہ عورت آگے آگے جا رہی تھی اور قبرستان کے قریب پہنچ کے رک گئی۔ ملازم ایک جھاڑی کے پاس چھپ گیا کہ کہیں دیکھ نہ لے۔ عورت نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر چلنے لگی۔ ملازم تھوڑی دیر چپ رہا۔ جب عورت تھوڑی دور چلی گئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی تو ملازم جھاڑی کے پیچھے سے نکل کے پھر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ آس پاس کوئی نہ تھا۔ دور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ ملازم قبرستان میں داخل ہوا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے ایک دم سے ڈر لگنے لگا کہ کہیں کوئی چڑیل تو نہیں تھی، اور ایک درخت کے پاس چھپ کے آس پاس عورت کو ڈھونڈنے لگا کہ دور ایک قبر کے پاس اسے کوئی سایہ نظر آیا۔ ملازم نے غور کیا تو وہی عورت تھی۔ ملازم اب قبروں کے درمیان چھپ چھپ کے اس سمت بڑھا جہاں وہ عورت نظر آئی۔ قبروں کے درمیان جھاڑیاں تھیں، جس کی وجہ سے ملازم احتیاط کے ساتھ جا رہا تھا کہ کہیں وہ دیکھ نہ لے۔ وہ عورت ابھی تک وہیں بیٹھی تھی۔ ملازم قریب پہنچ کے ایک دم کھڑا ہوا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ عورت پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ملازم کو پسینہ آ گیا اور خوف سے کانپنے لگا
کہ ایک دم پیچھے آہٹ ہوئی اور ملازم پہلے سے خوف میں مبتلا تھا اور ڈر کے اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس نے مڑ کے دیکھا، وہی عورت سامنے کھڑی ہے۔ ابھی وہ سنبھلا بھی نہ تھا کہ اسی عورت نے چھرے سے اس پہ حملہ کر دیا۔ ملازم پیچھے کو ہوا لیکن چھرا اس کے پیٹ کو چیر چکا تھا۔ ملازم زمین پر گر گیا۔ وہ عورت آگے آئی اور ملازم پہ جھک کے اس کا خون پینے لگی۔ ملازم ابھی زندہ تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عورت کوئی چڑیل ہے۔ ملازم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ عورت کا چہرہ نظر آئے۔ عورت نے سر اٹھایا، ملازم کی طرف دیکھا۔ ملازم نے ڈر کے آنکھیں بند کر لی کہ عورت سمجھے یہ مر چکا ہے، لیکن عورت نے چھری اٹھائی اور ملازم کو دوبارہ مارنی چاہی تو ملازم نے اس کا چھری والا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی میں چھری عورت کے ہاتھ سے زمین پر گر گئی۔ ملازم نے پاس پڑی چھری فوراً ہاتھ میں لی اور عورت پہ وار کیا۔ چھری عورت کے ہاتھ پہ لگی اور عورت ایک دم اٹھ کے بھاگی۔ ملازم نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن خون بہنے کی وجہ سے ہمت جاتی رہی اور بے ہوش ہو گیا۔ صبح گاؤں والے قبرستان کی طرف آئے کہ کہیں پھر کسی نے قبر کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کی ہو، تو وہاں ملازم کی لاش پڑی تھی اور ہاتھ میں چھرا بھی تھا۔ سب گاؤں والے یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کیسے ہوا، اور کچھ کا خیال تھا کہ یہ سب ملازم کرتا تھا کیونکہ لاش اسی قبر کے پاس پڑی تھی اور قبر کی مٹی بھی تھوڑی ہٹ چکی تھی۔ اب پورے گاؤں میں باتیں ہو رہی تھی کہ فارم میں جو ملازم تھا وہ قبروں سے مردے نکال کے کھاتا تھا۔ پورے گاؤں میں خوف راز پھیل گیا۔ کچھ گاؤں والوں نے ملازم کو دفنا دیا۔ گاؤں کے کچھ نوجوانوں نے، جن کا ملازم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، یہی کہنا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان تھا، ضرور اس کو بھی اسی نے مارا ہے جو قبروں کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے۔ گاؤں میں شام ہوتے ہی سناٹا چھاتا جا رہا تھا۔ لوگ گھروں سے نکلتے وقت ڈرتے تھے۔ بچوں کو تو مائیں دن میں بھی باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ اب گاؤں کے کچھ سیانے لوگوں نے مل کر مشورہ کیا کہ 2-3 لڑکے رات کو پہرا دیا کریں گے جب تک کہ یہ معمہ حل نہیں ہو جاتا، لیکن پہرا چپکے کریں گے تاکہ وہ جو کوئی بھی ہے انہیں پتہ نہ چلے اور وہ ہوشیار نہ ہو جائے۔ اب روز شام کے بعد گاؤں کے لڑکے قبرستان میں پہرا دیتے، لیکن ایسی کوئی غیر معمولی چیز لوگوں نے نوٹ نہیں کی۔ اسی طرح کئی ماہ گزر گئے۔ اب تو ان لوگوں کو بھی یقین ہونے لگا کہ یہ ملازم کا ہی کام تھا اور پہرا دینے والے بھی تھکنے لگے۔ گاؤں کے بڑوں نے لڑکوں کو پہرا دینے سے روک دیا۔ اب آہستہ آہستہ لوگ معمول پہ آ گئے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے تھے۔ گاؤں والے بھول گئے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کافی ٹائم بعد سردیوں کے دن تھے، یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھی، گاؤں میں فوتگی ہوئی تھی، لوگ کفن دفن میں مصروف تھے۔ مردے کو غسل و کفن دے کے دفنا دیا گیا اور لوگ سر شام ہی گھروں کو روانہ ہو گئے۔ ایسے ہی رات کے 1-2 بجے کا ٹائم تھا۔ گاؤں کے بڑے اور نوجوان بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ اکثر گاؤں کے لوگ بیٹھک لگاتے تھے جہاں بزرگ لوگ پرانے وقتوں کے قصے سناتے، جوان اور بچے غور سے سنتے۔ آج بھی ایسا ہی ایک بیٹھک لگا تھا اور سب مرنے والے کو یاد کرتے، ان سے وابستہ واقعات ایک دوسرے کو سنا رہے تھے۔ اچانک ان میں ملازم کا کوئی واقعہ نکلا۔ سب ایک دم چپ ہو گئے۔ قبروں سے چھیڑ خانی کی وجہ سے انہیں غصہ تھا ملازم پہ۔ پھر 2-3 لڑکوں نے، جسے آج تک ملازم پہ یقین تھا کہ اس نے ایسا نہیں کیا ہے، ضرور کوئی اور بات ہے ورنہ وہ کیوں اپنی جان لیتا، تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اشارہ کیا اور اٹھ کے باہر نکل آئے۔ یہ وہی لڑکے تھے جو ملازم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ باہر نکل کے تینوں قبرستان کی طرف چل دیے کہ دوست کی یاد آئی تو فاتح ہی پڑھائے ان کی قبر پر۔ فاتح پڑھ کر تینوں واپس مڑے تو ان کی نظر جو نئی قبر بنی تھی اس طرف کو رکی، وہاں جیسے کوئی قبر کے ساتھ بیٹھا ہو۔ ایک دم تینوں کو وہ چھیڑ چھاڑ والی بات یاد آئی
और एक दूसरे को देखकर तीनों ने फैसला किया कि जो कोई भी हो आज नहीं जाने देंगे। हाथों में पत्थर उठा के आहिस्ता से कब्र की तरफ बढ़े। करीब पहुंच के एक ने आवाज दे के पूछा, कौन है? साया एकदम उठ के मुड़ा और तीनों ये देखकर हैरान रह गए कि वो कोई औरत है जिसने बुर्का किया हुआ है, उसके हाथ में छुरी भी है। अब तीनों को पूरी कहानी समझ आ गई कि मुलाजिम को भी इसी ने मारा था छुरी से। औरत ने ये देखा कि 3 लोग हैं तो घबरा के एक तरफ से निकलने की कोशिश की और साथ ही लड़के पे हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन तीनों लड़कों ने एक साथ पत्थर मारे। पत्थर लगते ही औरत चीख उठी, एक जानिब को भागी। छुरा उनके हाथों से छूट के जमीन पे गिर गया। एक ने वो छुरा उठाया, तीनों उसके पीछे भागे। औरत घबराहट में गांव की तरफ भागी। गांव में भाग दौड़ से बैठक में बैठे लोग बाहर आए कि क्या हुआ, कौन चीखें मार रहा है कि क्या। देखते हैं एक औरत भागी आ रही है और 3 लोग इसके पीछे हैं। करीब पहुंच के जिसके हाथ में छुरी थी, औरत पे छुरियों के वार कर दिए और औरत वहीं गिर के तड़प तड़प के मरने लगी। कुछ लोगों ने तीनों लड़कों को पकड़ लिया कि कौन है और औरत को क्यों मारा। तीनों लड़कों ने पूरी बात बताई कि हमने इस औरत को कब्र से मिट्टी हटाते देखा तो ये भागी और आखिर में पकड़ के इसे हमने मार दिया। थोड़ी देर में पूरे गांव में खबर फैल गई। गांव के बच्चे, बूढ़े, हत्ता के औरतें तक लाश के गिर्द जमा थे जैसे कि कोई और ही मखलूक हो। गांव के लोग गुस्से में थे कि ये हमारे प्यारों के जिस्मों से गोश्त काट के खाती थी, इसे कब्रिस्तान में दफनाने नहीं देंगे। इस सब के सलाह मशवरे से दूर वीराने में लाश फेंक आए। फिर काफ़ी अरसे तक किसी मैयत के दफन के बाद भी कई दिन तक कब्रिस्तान का चक्कर ज़रूर लगाते थे।